السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ایک بڑا ایشو چل رہا ہے آج کل پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف 3 جے آئی ٹیز آ چکی ہیں۔ ایک عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی، دوسری ہے ایک نثار مورائی کی جے آئی ٹی، اور تیسری ہے بلدیہ کی۔ پیپلز پارٹی بڑی پریشان ہے۔ پیپلز پارٹی کے وزراء، وزیر اعلیٰ سندھ اور سندھ کے جو وزراء ہیں، بلاول بھٹو زرداری ہیں، روز پریس کانفرنسز کر رہے ہیں وفاقی حکومت کے خلاف، اور وفاقی حکومت اور سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کے بالکل آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ نون لیگ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ نون لیگ کے خلاف کوئی جے آئی ٹیز آج کل اس طرح بھرمار نہیں ہے جس طرح پیپلز پارٹی کے خلاف جے آئی ٹیز آ رہی ہیں۔ اور روز جو علی زیدی صاحب ہیں وفاقی وزیر، وہ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی نہ کوئی مراد سعید پیپر نکال کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی پریس کانفرنس میں، کبھی قومی اسمبلی ہال میں، ایوان میں۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ نون لیگ کے ساتھ ایسا مطلب ایک رعایت برتی جا رہی ہے۔ نون لیگ خاموش تماشائی کیوں ہے؟ رضا کھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کھٹی صاحب آج کل اپنے چینل پر بھی، یوٹیوب پر بھی پروگرام نہیں کر رہے، بڑے دنوں کے بعد آج پھر موقع ملا ہے مجھے بھی کھٹی صاحب کو ہاتھ پکڑا ہے ہم نے۔ کھٹی صاحب، ویلکم ٹو شو سر۔ بہت شکریہ سر۔ کیا ہو رہا ہے سر؟ آپ کا سیاسی بصیرت کیا کہہ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ کیوں کچھ ہو رہا ہے؟ نون لیگ بالکل ریلیکس نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اصل میں چیزوں کو دو زاویوں سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ جو عزیر بلوچ والی جے آئی ٹی آئی، ظاہر بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ لیاری میں رہے ہیں یا جو لوگ کراچی میں، انہیں اندازہ ہے کہ لیاری کے لوگوں کے ساتھ یا عام آدمیوں کے ساتھ ان لوگوں نے، گینگ وار نے جو زیادتیاں کی، جو ظلم کیے، اس کی ایک بہت بڑی داستان ہے، اور اس میں سے آپ پیپلز پارٹی کو کبھی بھی بری الذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹائمنگ ہے وہ کس طرح ہوئی ہے نا، کہ آپ اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جب یہ لائے تھے علی زیدی قومی اسمبلی کے اجلاس میں، تو بقول ان کے کہ بھائی یہ بغیر سائن والی جے آئی ٹی ہے جو انہیں کوئی موٹر سائیکل والا دے گیا تھا، ایک جے آئی ٹی ہے جس میں کچھ سائن ہے، مگر یہ کہ اس طرح کا ایک عجیب ایسا ڈرامہ کیا جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس کو آنے والے دنوں میں بالکل ناک آؤٹ کر دیا۔ اچھا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کو اگر موٹر سائیکل والا دے ہی گیا تھا تو ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ اگر آپ پہلے دن یہ بات کرتے جس طرح سی ایم سندھ نے یہاں اسلام آباد میں کہا، تو ہم شاید یہ ویب سائٹ پر اپلوڈ ہی نہ کرتے۔ ان کو بھی اندازہ نہیں تھا، اور انہوں نے اس بات کو مانا کہ ہم پولیٹیکل پریشر کے اندر آ گئے اور ہمیں جاری کرنا پڑی۔ ظاہر بات ہے کہ اب وہ جو نثار مورائی والی جو جے آئی ٹی ہے جو انہوں نے کی، اس میں واضح طور پر لگتا ہے ٹیمپرنگ، کیونکہ کچھ چیزوں کا میں بھی گواہ ہوں اس سارے معاملات میں، نثار مورائی اور اچھا، جب ان کے ڈاکٹر ذوالفقار سے تعلقات تھے، پھر ہوا یہ تھا کہ جب کیونکہ آپ کا علاقہ، ہمارا مرزا کا علاقہ ایک ہی، تو ہوا یہ تھا کہ جب ذوالفقار مرزا چھوڑ گئے، اس کے بعد نثار مورائی نے اپنی کشتی تبدیل کر لی اور وہ زرداری صاحب کے ساتھ چلے گئے۔ تو یہی ایشو ہے کہ پھر وہ جو سارے نام ہیں ذوالفقار مرزا کے، باقی ان جے آئی ٹی میں کسی کے نہیں۔ تو یہ تو اصل میں سیاسی مقاصد کے لیے دونوں نے استعمال کی، ایسا نہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی نے، میرا جو خیال ہے وہ اب بجائے آپ دفاعی پوزیشن پہ چلے جائیں، انہوں نے طے یہ کیا ہے کہ ہم ایگریسو اس میں جائیں گے۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں شدت سے جو ہیں وہ وفاقی حکومت پر الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا کہ جادو سے آپ پنجاب کو نہیں چلا سکتے، اس طرح کی جو باتیں کی، جو آپ کو یاد ہوگا کہ اسی ایوان کے اندر انہوں نے پہلی تقریر کی تھی کہ ملک جو ہے وہ جادو سے نہیں چلائے جا سکتے۔ ان کا اشارہ جہاں تھا وہ پیرنی کی طرف اشارہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب ایشو یہ ہے کہ سوال جہاں یہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر وہ ایگریسونیس کیوں نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک طرف مولانا فضل الرحمان گئے ہیں، ملے ہیں زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو سے، اور ان کی ملاقات میں پہلی بار زرداری صاحب وہ جو پولیٹیکل آئسولیشن تھی اس میں سے نکلے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا دیدار کرایا لوگوں کو تھرو میڈیا۔ ظاہر ہے وہ مولانا صاحب سے ملے،
تو اب تو یہ کیا باتیں ہوئیں وہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا، لیکن یہ جو ساری چیزیں اس میں اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ اب حکومت کے اندر آپ دیکھیں کہ حکومت خود بھی بڑی پریشان ہے۔ حکومت کو ایشو یہ ہو گیا کہ مختلف باخبر حلقے کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 ماہ پڑے ہیں ہمیں، اس کے اندر یہ بچ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو معاملات نہیں چلیں گے۔ عمران خان خود کہہ رہے ہیں ابھی 5 مہینے باقی ہیں۔ ہاں 5 مہینے، لیکن کہا جا رہا ہے 3 مہینے۔ ایشو یہ ہے کہ ملک چل نہیں رہا، چینی کے معاملے، آٹے کے معاملے، دوائی کے معاملے، مگر جہاں جائیں اب دودھ بھی کنٹرول نہیں ہو رہا نا۔ کہ الیکٹرک کا معاملہ تھا کراچی میں، ظاہر ہے ملک کا آپ کا جو ہے وہ اکنامیکل کیپٹل ہے، اس کے اندر اگر یہ کنڈیشن ہے تو سارا ملک بیٹھ جائے گا۔ تو یہ کہیں سے بھی ملک نہیں چل رہا۔ اب ہوا یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بہت ساری میٹنگز کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، حکومتی ترجمانوں کے اجلاس بھی ہفتہ 15 روز میں ہوتے ہیں، لیکن ان سے چیزیں سنبھل نہیں رہی۔ اب انہوں نے اٹھتے کے ساتھ جو پالیسی اختیار کی تھی، میڈیا کو اپنا دشمن بنایا۔ آپ نے انکم ٹیکس اور دیگر ٹیکسز کلیکٹ کرنے کے لیے FBR میں جو ریفارم کیے، اس کے نتیجے میں جو پالیسیز بنائی، سارے بیوروکریسی کو مخالف بنا دیا، اپوزیشن کو مخالف بنا دیا، کو بنا دیا، تاجروں کو، تو یہ کیونکہ سرکاری ملازمین کو۔ ہاں اب ایشو یہ ہے کہ کیونکہ یہ ملک مافیاؤں اور ان سب کے ساتھ ملا کے چلایا جاتا ہے، یہ ایسا نہیں کہ کوئی شریف لوگوں کا ملک ہے۔ تو آپ نے آتے ہی خود کو فرشتہ ثابت کرنے کے لیے یہ جو کام کیا شروع، سب کو کھڈے لائن لگا ہاں دیا۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ 2 سال کے اندر بالکل ایکسپوز ہو کر رہ گئے۔ تو اب ہوا یہ، نون لیگ کی بات ایک سمجھ میں آتی، میرا خیال یہ کہ ان کو کہا گیا ہوگا کہ یار اب آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں، کچھ چیزیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، جنہوں نے جو ان کو لایا، کیونکہ ان کی خود کریڈیبلٹی کا ایشو بڑا ہو گیا۔ پہلی بار اپوزیشن نے ایک بڑی جو ہے وہ عمران خان سے زیادہ بدنام تو وہ ہو رہے ہیں، عمران خان ہی کر رہے ہیں۔ نہیں، اس کا کمال جو ہے وہ ایک کیا اپوزیشن نے، دوسرا کیا خود عمران خان نے۔ عمران خان نے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر کیا، اور اپوزیشن نے ان کو بالکل جو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ اوپن کر کے رکھ دیا، سلیکٹرز کا نام کہ یار یہ آپ ایسا بندہ لائیں کہ جو بہت ساری باتیں کرتا ہے، باتیں کرنے کا وہ جو ہے نا وہ اس کو بڑا حالانکہ اپوزیشن جو ابھی کی اپوزیشن ہے ان کو بھی وہی لاتے رہے ہیں، سیدھی سی نہیں بات ظاہر ہے۔ بات ہے، لیکن مکھیا کہ آپ ان کو سلیکٹر نہیں کہہ سکتے، آپ ان کی ایک بات وہ مانتے تھے، ایک نہیں مانتے تھے۔ لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہوگا کہ اب تو سوشل میڈیا پہ غلط یا صحیح یہ باتیں چل رہی ہیں کہ کوئی سٹنگ جو ہے وہ جنرل اب اس کو گورنر بنانے جا رہے ہیں۔ مگر یہ کہ باتیں غلط یا صحیح ہوں، لیکن اس طرح کی کوئی بھی آپ ان سے توقعات تو کر سکتے ہیں نا۔ تو ایشو یہ ہوا کہ جو گورننس کا جو حصہ ہے لوگوں کا، پبلک کا، وہ خود عمران خان نے لوز۔ آج ایک سینئر جرنلسٹ کا جملہ شیئر کر رہا ہوں کہ سلیکٹرز، عمران خان کے سلیکٹرز اتنے بدنام ہوئے ہیں، اگر وہ ٹیک اوور کر لیتے نا تو اتنے بدنام نہ ہوتے جتنے عمران خان کو حکومت دے کر بدنام ہو رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اس میں ایک اور بات بتاؤں، دوسری بات وہ یہ ہے، JIT آئی ہے نا، لیکن ارشد ملک والا کیس آیا، اس میں نون لیگ تو چلو راضی ہو رہی تھی، لیکن سچی بات ہے کہ اس میں ان کے راضی ہونے کا کوئی بھی سامان نہیں تھا۔ ایک طرف JIT کے معاملات نے پیپلز پارٹی کی پوزیشن کمزور کی ہے، اس جج ارشد ملک والے نے نون کی پوزیشن کی۔ سچی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب سلیکٹر خود آ جائیں گے تو لوگ کہیں گے یار عمران سے تو جان چکے۔ تو یہ انہوں نے پولیٹیکل اسپیس کم کیا ہے عمران خان نے، اور اس کا نقصان سیاست کو گندا کیا، سیاست کو آلودہ کیا ہے، گالم گلوچ، ایک نئی گندی روایات PTI بہت ساری، اور دوسرا دیکھیں نا سر، آپ کی ملک چلتا ہے عدم برداشت، اکنامک عدم برداشت کی حد ہوگی، آپ نے تنقید برداشت نہیں ہوتی۔ تنقید نہیں ہو رہی۔ اب تو یہ کہ اتنی گھٹن ہو گئی ہے آپ کی سوسائٹی کے اندر، جب تک آپ اس کی کھڑکیاں نہیں کھولیں گے نا تو یہ اندر جو ہے وہ بدبو ہوتی جائے گی۔ تو اس لیے آپ کو سوسائٹی کی کھڑکیاں کھولنی ہوگی تاکہ لوگ بات کریں، جو بھی ہو، لیکن بات دلیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اگر آپ اس کی جگہ ڈنڈا استعمال کریں گے تو سوسائٹی کے اندر اور بے یقینی پڑے گی، پریشانی پڑے گی۔ تو یہ سارا گورننس کا مسئلہ ہے، چیزیں ان سے نہیں چل رہی، یہ سمجھ رہے تھے کہ معاملات ہم سوشل میڈیا کہیں یہ جو JITs آ رہی ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف، یہ اپنی جو ناکامیاں ہیں PTI کی، ان سے ناکامیوں اور نااہلیوں سے جو ملک نہیں چل رہا اس سے تھوڑا سا پریشر ہٹانے یا توجہ ہٹانے کے لیے تو نہیں یہ شوشے چھوڑے جا رہے ہیں؟ سر میں جو جعلی اکاؤنٹ کیس تھا نا، کتنا بڑا شوشہ ہوا،
कुछ हुआ? ना। कुछ नहीं। उससे बाद में अभी ये सिंथिया वाला जो इशू था, हाँ। बिलावल फिर रहमान मलिक ये बैठ गई। अब मैं ये कहता हूँ कि ये उज़ैर की JIT, बल्दिया वाली JIT, निसार मौलाई वाली JIT, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब इशू ये है कि बल्दिया वाली पे आप इसलिए बात नहीं करें कि वो आपके इत्तेहादी MQM आपके साथ बैठी है तो वो फरिश्ते बन गए। यार वही MQM लंदन है, अल्ताफ़ हुसैन पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, ये उनके साथ थे, अब टैग तब्दील कर दिया, क्यों नहीं आप उनको पकड़ते? अच्छा, तो ये बड़ी ज्यादती ये सवाल तो अली जैदी से ये भी करना चाहिए कि भाई उज़ैर बलोच ने तो ये भी कहा है कि ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए भी काम करता हाँ था, करता था। तो उस पे वो कोई राय देने के लिए नहीं है। अनवर ने कहा था, जो MQM का लंदन में बैठा है, उसने कहा था कि मैं ये इंडियन सफारतकारों से पैसे लेता था और पार्टी के लिए मैं पार्टी के हिदायत पर ये काम करता था, पार्टी को देता था। वही पार्टी PTI की इत्तेहादी है। PTI मतलब इस पे PTI का मौक़िफ़ आना चाहिए ना। मेरी बात सुने ना, इशू ये है कि क्या मैं आपको बताऊं, ये दहशतगर्दी की जंग थी, 70,000 आपके लोग मारे गए, 200 अरब डॉलर का आपकी इकोनॉमी को नुकसान हुआ। बैतुल्ला महसूद को शहीद कौन कहता है? फिर उसामा को शहीद किसने कहा? ये तो यू टर्न पार्टी है वैसे भी ना। इसको बस आप, इशू ये है कि अब मुझे एक वो मिसाल आ रही है लेकिन मैं आपको बता नहीं रहा, ये मौका नहीं है। चलें, बस बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कभी भी दूसरी बार व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।